اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ حضرات گرامی، یہ سورہ اعراف ہے جو 7ویں سورہ ہے قرآن پاک کی اور 8ویں پارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے، لہذا آپ کے سینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کریں اور مومنین کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ تم پیروی کرو تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے لیے اتارا جا رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی مت کرو۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کتنے ہی ایسے گاؤں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہمارا عذاب آ پہنچا شام کے وقت، رات کے وقت میں جب کہ وہ سو رہے تھے، یا وہ دوپہر کے وقت میں جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ چنانچہ جب عذاب آ پہنچا تو ان کا چیخنا اور چلانا بس اس قدر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہائے ہائے ہم ہی ظالم تھے۔ لہذا ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اور ہم لوگوں کو علم کے ذریعے سے بتائیں گے، اور ہم ہرگز غائب نہیں ہیں۔ اور اس دن جو بھی انصاف ہوگا وہ بالکل برحق ہوگا، تو جس کا پلرا نیکیوں کا جھک جائے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلرا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے اور یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے تم کو زمین میں تمکین عطا کی ہے، زمین میں ہم نے تم کو قوت دی ہے، اور ہم نے تم کو رہنے کا سامان فراہم کیا۔ قلیلا ما تشکرون، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے۔ حضرات گرامی، یہ ایک رکوع ہے جو پورا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ آئیے اس کی تھوڑی سی تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، جب 40 سال کے آپ ہوئے، 40 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کے درمیان زندگی گزاری۔ انتہائی نیک، انتہائی شریف لوگ آپ کی پاک دامنی کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ صادق اور امین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی معاشرے کے اندر انتہائی عزت تھی، اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ نیک آپ کو جانا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک گھبراہٹ پیدا ہونے لگی، ایک الجھن پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ آپ تنہا رہنا پسند کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ مکے سے دور جو پہاڑ ہے غار حرا، آپ وہاں چلے جاتے تھے اور اپنے ساتھ میں توشہ سامان لے لیتے تھے، کچھ کھجوریں ہیں، کچھ ستو ہے، یہ لے لیتے تھے، اور آپ جا کر بسا اوقات 3 دن 4 دن 1 ہفتہ آپ وہاں پر رہتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ غار حرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک آپ کے سامنے انسان کی شکل میں ایک شخص آ گیا۔ وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا،
لیکن انسان کی شکل میں آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک تختی تھی جس کے اوپر ریشم کا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ پہنچا اور کہا اقرأ، پڑھ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو وہاں پہاڑوں کے درمیان میں کون آ گیا اچانک؟ آپ نے کہا کہ بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ بات سن کر وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے بھینچا۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس فرشتے نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں میری پسلیاں نہ ٹوٹ جائیں، اس طرح سے اس نے سینے سے کھینچا اور مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقرا، پڑھ۔ میں نے پھر کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے پھر آپ کو سینے سے لگایا، پھر زور سے کھینچا اور پھر آپ کو چھوڑا اور کہنے لگا پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ 3 مرتبہ۔ آخر کار تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ بار بار تم کہہ رہے ہو پڑھو پڑھو پڑھو، میں کیا پڑھوں؟ اب اس نے وہ جو ریشم کی تختی ہٹائی اور کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، پڑھ کہ تیرا رب بہت بلند ہے اور اس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے اور انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ 5 آیتیں جو سورہ علق کی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، اور اتنا کہہ کر آگے کوئی گفتگو نہیں کی، اس نے کوئی بات اس نے نہیں بتائی۔ یہ بات کہہ کر وہ فرشتہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ 5 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بالکل نقش ہو گئی، یاد ہو گئی بالکل، اور اس کے اندر کی جو لذت مل رہی تھی وہ بار بار ملنے لگی۔ اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے وہاں سے واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس میں جا پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ مجھے جلدی سے کچھ اڑا دو، مجھے بہت جاڑا لگ رہا ہے، آپ کے بخار آ گیا تھا اس شدت کی وجہ سے، ہولن کی وجہ سے۔ آخر کار جب آپ لیٹے اور کچھ دیر کے بعد میں جب آپ کی سانسیں برابر ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ پورا واقعہ بتایا تھا تو بتایا کہ ترتعد فرائسی، میری یہ جو گردن کے رگیں ہیں یہ سب کانپ رہی تھی تھر 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 تھر، یہاں تک کہ پورا بدن کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ سنا کہ کیا ہوا، کیا پیش آیا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ ہی تو ہیں مکے کے اندر جو انتہائی نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار سے لگا دیتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر لے کر چل دیتے ہیں، تو آپ کے ساتھ اللہ کبھی برا نہیں کرے گا۔ یہ ضرور کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی آسیب کا معاملہ ہو، کوئی جن جنات کا معاملہ ہو سکتا ہے ایسا، چلو اپنے ہم چچا زاد بھائی کے پاس چلتے ہیں، ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، تورات کے اور انجیل کے بڑے جانکار تھے اور بت پرستی سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ صحیح دین کیا ہے، چنانچہ بسا اوقات وہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، میرے رب، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرا صحیح دین کیا ہے، ورنہ اگر مجھے پتہ ہو جائے تیرا صحیح دین کیا ہے تو میں اسی دین کو اختیار کروں گا۔ ورقہ ابن نوفل اس قدر بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کے پلکیں اور ان کی جو ابرو ہوتی ہے بھاؤں وہ سب سفید ہو چکی، اس قدر بوڑھے تھے، داڑھی سر کے بال سب سفید تھے، اور وہ چپ چاپ لیٹے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب حضرت خدیجہ ان کے پاس جا پہنچی اور جب ان کے پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھیے ذرا سا یہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کون سی بات ہے؟ چنانچہ ورقہ ابن نوفل لیٹے ہوئے تو انہوں نے کہا بتاؤ، ہم لیٹے ہوئے ہیں، تم بتاؤ اپنا قصہ سناؤ کیا ہوا۔ چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ میں ایسے بیٹھا ہوا تھا اور ایک آیا اور ایک انسان کی شکل میں ایک تھا، ایک پتہ نہیں کون تھا وہ، اور اس نے یہ باتیں کی اور وہ 5 آیتیں پڑھ کے سنائی۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، جلدی سے بٹھاؤ مجھے۔
لوگوں نے جلدی سے ان کو بٹھایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے جانتے ہو یہ فرشتہ کون ہے؟ یہ جبریل امین ہے، ھذا هو الناموس الاکبر الذی یاتی موسیٰ و عیسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اے کاش تم اس امت کے نبی ہو، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا، میں جوان ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے کہا او مخرجی ہو، ارے میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ آپ نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میری تو مکے کے اندر اس قدر عزت ہے، لوگ مجھے اس قدر چاہتے ہیں، اس قدر میری عزت کرتے ہیں، اپنے معاملات میں مجھ کو حاکم بناتے ہیں، فیصلہ مجھ سے کرواتے ہیں، ہمارے فیصلوں پر اعتبار کرتے ہیں، تو قوم میری دشمن ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، جب بھی کوئی رسول اس زمین پر آیا ہے اور پیغام اس نے اللہ کا سنایا ہے تو اس کی قوم اس کے دشمن ہوئی۔ لوگوں نے اس کو دھکے مار کر نکالا ہے۔ کاش کہ میں زندہ ہوتا اور کاش کہ میری عمر اتنی لمبی ہوتی اور میں جوان ہوتا تو میں تمہاری مدد ضرور کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر وہاں سے چلے آئے اور تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ آپ کے اوپر فرشتہ پھر آتا ہے، وہی فرشتہ انسان کی شکل میں، اور پھر آپ سے باقاعدہ بیان کرتا ہے، آپ سے گفتگو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑے ہو اور اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی کو بیان کرو، اپنے کپڑوں کو صاف کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اب بتایا گیا کہ آپ اس امت کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور آپ کے اوپر اللہ پیغام اتار رہا ہے اور اس پیغام کو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وضو کرنا سکھایا اور اس کے بعد نماز پڑھنی سکھائی، 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی سکھائی خانہ کعبہ کے پاس۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقے پر ان کی امامت میں آپ نے وہ نماز سیکھی، وضو سیکھا اور نماز سیکھی، اور اس کے بعد اب آپ نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہوا کہ آپ نبی بن چکے ہیں اور اب آپ اس کا اعلان کیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو سورہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مکی سورہ ہے، یہ وہی سورہ ہے جو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب رسالت کی بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی۔ آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا گیا، تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ بڑے عظیم پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر ہیں، لیکن آپ کو جو نبی بنایا گیا، آپ کو جو نبی بنایا گیا، آپ کو جو رسول بنایا گیا، اب آپ کے اوپر کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اب میرے عزیزو، یہاں سے ہم ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کیا لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، جاننا چاہیے آپ کو۔ کیا لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا لوگ قربانی نہیں کرتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ جاننا چاہیے، کیا ایسا تھا؟ آپ دیکھیں گے اس کا جواب آپ کو انتہائی حیرت میں ڈال دے گا، انتہائی حیرت میں، کہ اللہ کے ماننے والے موجود تھے، نماز پڑھنے والے موجود تھے، قربانی پیش کرنے والے موجود تھے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے موجود تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے موجود تھے، اور وہ اللہ کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم نے پہن کر گناہ کیا ہے ان کپڑوں کے ساتھ اللہ کی کیسے عبادت کریں، اس قدر وہ سخت تھے۔ ذرا سوچئے کہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ پھر بھی رسول بھیج رہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ ہم ان عبادتوں سے خوش نہیں ہیں، ہم ان طریقوں سے خوش نہیں ہیں، تمہاری اس قربانی سے، تمہاری اس نماز سے ہم خوش نہیں ہیں، تمہارے ذکر سے ہم خوش نہیں ہیں۔ نبی بھیجا جا رہا ہے ان کے درمیان میں۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جو کوہ صفا پر آپ نے اعلان فرمایا ہے، آپ نے اعلان کیا، مکے کے لوگوں کو جب جمع کرنا ہوتا تھا تو وہ لوگ ایک اعلان کرتے تھے، واہ صباحا، یہ ایک اتنا خطرے کی گھنٹی تھی، سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں سے اعلان کیا، واہ صباحا۔ جیسے ہی آپ نے یہ اعلان کیا، سارے کے سارے مکے کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جو بزرگ تھے وہ بھی آ گئے، ہتھیار بند لوگ آ گئے، نوجوان اکٹھا ہو گئے، سارے کے سارے لوگ حاضر ہو گئے۔ ابو لہب بھی اس کے اندر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ اے لوگوں، تم نے مجھ کو کیسا پایا ہے؟ لوگوں نے کہا کیا مطلب ہے کیسا پایا ہے؟ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نیک ہیں، اور کیا چاہیے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چلا آ رہا ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے اور تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا وہ کیف لا نصدق، ارے ہم بات کیوں نہیں مانیں گے آپ کی؟ وانت الصادق الامین، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، سب سے سچے ہیں آپ، معاشرے میں آپ کی اتنی عزت ہے، سارے لوگ آپ کو سچا اور ایماندار کہتے، آپ کے بات کیوں نہیں مانیں گے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر سن لو، اتیتکم بالذکر، میں ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مان لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو جہنم کے اندر جاؤ۔ دو دو چار کی طرح باتیں ہیں، بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو میری بات مانے گا وہ ہدایت پائے گا، نجات پائے گا، اور اگر اس نے میری بات کا انکار کر دیا تو سیدھے جہنم جائے گا، درمیان میں کوئی راستہ نہیں۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں، بات کیا ہے، یہ کون سا پیغام ہے کہ آپ کی بات مانیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، یہ ہے کیا، بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ صرف تنہا ایک اللہ تمہارا معبود ہے، تفلحوا، اگر تم یہ کہو گے تو کامیاب۔ میرے عزیزوں، میرے عزیزان محترم، یہ جو الہ کا لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کفار مکہ مطلب سمجھتے تھے، بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، وہ تو ان کی لینگویج تھی، ان کی زبان تھی، وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ الہ کہتے ہیں جس کو خالص پکارا جائے، عبادتیں اس کے لیے خالص ہوں۔ ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کیا، ادھر لات عزا ہبل سب بت رکھے ہوئے ہیں۔ اب عقیدہ یہ بنا ہے کہ لات عزا اور ہبل یہ ہیں کون؟ ان کو اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں، لہذا یہی سب کچھ چلاتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو کہا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ہم ان کو اللہ نہیں کہتے ہیں، لات عزا ہبل اللہ نہیں ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن ان کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کسی آدمی نے کوئی کام کیا اور اس کام کے درمیان میں اس نے میرے ساتھ، اس عمل میں میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا تو میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ذرہ برابر۔ آپ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں اور پھر لات عزا ہبل کے لیے بھی سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور پھر اپنے بزرگوں کو، پیروں کو، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبر پہ، ان کے مزار پہ وہاں بھی قربانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔
آپ نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے اور ادھر بتوں کے لیے بھی نظریں مانی جا رہی ہیں، نظر و نیاز ہو رہی ہے، قربانیاں ہو رہی، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے علاوہ عبادتیں تو جانے دی، عبادتیں تو بہت بڑی چیزیں ہیں، عبادت سجدہ کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قربانی کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا لی تو اس نے شرک کیا۔ اب یہ الہ کا مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو آواز نہیں دینا، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، آپ اللہ کو پکارنے کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکار سکتے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اب آپ اس کو آواز نہیں دے سکتے۔ انک لا تسمع من فی القبور، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قبروں کے اندر جا چکے ہیں آپ ان کو آواز نہیں دے سکتے، ان کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع من فی القبور، فرمایا گیا وہ بینہم برزخ الی یوم یبعثون، جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے درمیان میں قیامت تک کے لیے ایک آڑ رکھ دی گئی ہے۔ اب وہ یہ تو نہ ہی یہاں آ سکتا ہے، نہ تمہاری پکار سن سکتا ہے، نہ تمہاری باتیں سن سکتا ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر ہم ان کو تمہاری باتیں سنا دیں تو کر کچھ نہیں سکتے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے محتاج ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے اللہ، سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن تم سب کے سب، سارے کے سارے، تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، تمام مخلوقات، کل مخلوقات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج ہے۔ وہ دیتا ہے تو لوگ پاتے ہیں، وہ عطا کرتا ہے تو لوگوں کی جھولیاں بھرتی ہیں، وہ عطا کرتا ہے تو لوگ پاتے ہیں، باقی کوئی دینے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز تھی کہ اے لوگوں، ایک اللہ کے علاوہ تمہارا الہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ بات وہ لوگ سمجھ گئے، انہوں نے کہا ارے یہ کیا بات کرتے ہو؟ اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ قرآن پاک بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، آپ کے سامنے حق اور باطل کو کھول کر رکھ دیتی ہے، اس میں کوئی دو دو چار کی طرح بالکل باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی ڈھول والی بات ہو، نہیں، بالکل دو دو چار کی طرح باتیں ہوتی۔ کفار مکہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کیا کہا؟ قرآن پاک اس کو بھی کوٹ کرتا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء یراد، یہ کیا ہے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ یہ ضرور کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے، کوئی پلان ہے، کوئی سازش ہے یہ ہمارے معبودوں کے خلاف۔ اصبروا واصبروا علی آلہتکم، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، اے لوگوں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، جم جاؤ اور نکل پڑو اپنے معبودوں کی حفاظت کرنے کے۔ اب لات اور عزیٰ کی توہین نہیں برداشت کی جائے گی، حالانکہ آپ کوئی توہین تو نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے لات عزیٰ ہبل کو گالیاں تو نہیں دی، بولا بھلا تو نہیں کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے صرف یہ کہا کہ تمہاری جو عبادتیں لات عزیٰ ہبل منات کے لیے ہو رہی ہیں ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، سجدہ تمہارا صرف ایک اللہ کے لیے ہو، تمہاری نظر و نیاز، تمہاری قربانیاں ایک اللہ کے لیے ہو، قسمیں تمہیں کھانی ہیں تو صرف ایک اللہ کے لیے کھاؤ، اور تمہیں پکارنا ہے، اگر آواز دینا ہے، التجا اور دعا کرنی ہے تو صرف ایک اللہ سے کرو، اس کے علاوہ تمہیں کسی کو آواز نہیں دینی ہے، اس کے علاوہ تمہیں کسی کو نہیں پکارنا ہے، جو اس دنیا سے جا چکے آپ اسے نہیں پکاریں گے۔ بس عزیزان گرامی، عزیزان محترم، یہ وہ جملے تھے آپ کے کہ جس نے پورے مکے کو آپ کا دشمن بنا دیا۔ لوگ آپ کے، ابھی تک آپ کی بڑی عزت ہوتی تھی، یہی وہ مکے کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر چلائے، یہی وہ مکے کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ حضرت فاطمہ بالکل چھوٹی تھیں، وہ بیان کرتی ہے کہ ابا جان جب میرے گھر میں آتے تھے، اللہ کے رسول جب گھر میں آتے تھے تو آپ کے سر کے اوپر کوڑا اٹا ہوا ہوتا تھا اور میں پانی اس کو ڈالتی تھی اور روتی جاتی تھی، فاطمہ بچی تھی چھوٹی سی، وہ روتی جاتی تھی، وہ کہتے تھے ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر کوڑا یہ مکے کے لوگوں نے ڈالا ہے جو آپ کو اپنے معاملات میں فیصل بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، 3 سال تک بائیکاٹ کیا ہے آپ کا، کہ جو آپ کی بات مانے گا اور آپ کے جو بھی آپ کی بات مانے گا
اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے رسول مکے میں نکل رہے ہیں اور آپ کے جو پرانے دوست ہیں، احباب ہیں، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے رشتہ دار ناطے دار، آپ سے بات تک نہیں کر رہے، گفتگو تک نہیں کر رہے۔ اور تو اور اللہ کے نبی جب دعوت دے رہے ہیں تو ابو لہب، جس کا انجام بہت برا ہوا، یہی وہ ابو لہب تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کھلے عام بہت برا بھلا کہا اور نوجوانوں کی ٹولیاں لگا دیں آپ کے پیچھے، جو آپ کو چڑھاتے تھے، پاگل کہتے تھے اور آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے چلتے تھے۔ اللہ کے رسول جا رہے اور وہ آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے چل رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہ آپ اپنی بات کہہ نہ سکتے۔ اس طرح کے یہ جو حالات تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو پیش فرمائی۔ آپ نبی تھے، آپ کا کام تھا پہنچانا، اور لوگ آپ کے لیے بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انتظام کرتا چلا گیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ اسلام تو ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اللہ کے رسول کو ہم شہید کر دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم تمہارے ذکر کو بلند کر کے رکھیں۔ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثاران موجود نہ ہو۔ ان کے نام پر اور ان کی عزت پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے آپ کو ہر ملک میں، ہر وطن میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ میں، ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے میں آپ کو نظر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس اسلام کو بڑھاتے ہی چلایا۔ لیکن بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، اس کو اس آزمائش کی بھٹی سے نکلنا پڑا۔ اب جو عقل مند لوگ ہیں وہ آپ کی دعوت پر غور کر رہے ہیں، اور بالکل واضح طریقے پر کہہ دیا گیا، بالکل اعلان کر دیا گیا کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ اب عبادتیں وہی معتبر ہوں گی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ وہ جس طریقے پر بیان کریں گے بس اسی طریقے پر معتبر ہوں گی۔ اے یہودیوں تم بھی کان کھول کر سن لو، موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت اب منسوخ ہو گئی، اور عیسائیوں تم بھی کان کھول کر سن لو، حضرت عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت اب منسوخ ہو گئی۔ اب اگر تم آج بھی نماز پڑھ رہے ہو اور اسی طرح سے پڑھ رہے ہو تورات کی آیتیں پڑھ کر، اور تم سجدہ بھی کر رہے ہو، اور تم اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہو اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہو، مگر تمہاری یہ کوئی نماز قابل قبول نہیں۔ عیسائیوں تم گھٹنے کے بل بیٹھ کر اللہ کو پکار رہے ہو، تمہاری ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج یا عمرہ یا طواف یا ذکر یا اذکار وہی معتبر ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ قرآن پاک نے اعلان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے منع کریں ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ امام ہیں، اب وہ امام ہیں، اب ان کا ہر عمل شریعت ہے، ان کا چلنا پھرنا، مسکرانا، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، فتویٰ، احکام، حکم، سب شریعت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ۔ اور بڑا پیارا لفظ قرآن پاک نے ایک لائن کے اندر سمندر بھر دیا ہے، ایک لائن کے اندر، صرف ایک لائن، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، صرف ایک لائن ہے، اگر تم لوگوں نے محمد مصطفیٰ کی بات مانی تو تم ہدایت پر ہو۔ بس ختم معاملہ، ایک لائن ہے، اس کے اندر کیا کیا بھرا، کیا کیا بھرا ہوا۔ اے لوگوں اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی بات مانی تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر تم نے بات نہ مانی، آگے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے، اب آپ سوچ لیجئے اپنے دماغ کو دوڑا کر۔ ارے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز آپ کی امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام کہے اللہ اکبر، اور پھر جب وہ سجدے میں جانے کا اعلان کرے، وہ سجدے میں جا رہا ہے، آپ کہیں چلو چھوڑو ابھی ہٹے رہو، ہم بعد میں کر لیں گے سجدہ۔ سجدہ تو اللہ ہی کے لیے کریں گے، ابھی نہیں کریں گے۔ آپ بتاؤ آپ کی نماز ہوگی؟ ابھی امام مصلی پر کھڑا ہوا، ابھی اس نے اللہ اکبر نہیں کہا ہے، ابھی بیچارہ کہنے کی تیاری میں ہے، آپ نے پہلے ہی اپنی نیت باندھ دی اللہ اکبر کہہ کر، کیا نماز معتبر ہوگی؟ کسی سے بھی فتویٰ لے لی، پوچھ لی، نماز نہیں مانی گئی۔
امام سجدے میں جا رہا ہے، آپ کہیں نہیں صاحب یہ تو ہے، ہم تو کھڑے رہیں گے، ہم تو تلاوت کریں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے. نہیں صاحب، یہ نماز معتبر نہیں ہو. اللہ یہ تو دنیا کا امام آپ کی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن وہ جو ہماری زندگیوں کے امام بنائے گئے، جو ہمارے ایمان کا امام ہے، جو ہماری شریعت کا امام ہے، ہمارے دین کا ایمان، جو ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا وہ جو امام ہے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچئے کہ آپ ان کی مخالفت کریں گے تو کہا جائے. وہ آپ کو منع کر رہے ہوں کہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی ہے، اور لوگ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی ماں کی قسم کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور حضرت حسن اور حسین کی قسم کھا رہے ہیں، امام جعفر کی قسم کھا رہے ہیں، موسیٰ کاظم کی قسم کھا رہے ہیں، یا اور پیر اور بزرگوں کی قسم کھا رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کہاں جائیں. اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. کیسے کہ آپ کو نجات ملے گی، کیسے کامیابی ملے گی. لہذا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آخری بات ہے. ایک اور آیت آپ کو سنا دیتے ہیں قرآن پاک کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. لیجیے صاحب، بات ختم ہو. جس نے رسول کی اطاعت کر لی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھو، ان کی اہمیت کو سمجھو. عام باتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہے، ہم ایمان لے کر آئے. نہیں، ٹھہرو، تم نے کہا کیا؟ تم نے اپنا رسول مانا ہے، اور رسول کا معاملہ جانتے ہو. رسول کے ساتھ میں جو ہوتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور رسول کے کشتی کے باہر جو ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. رسول کے ساتھ میں آپ آئیں گے. یہ ساری باتیں سورہ اعراف کے پہلے رکوع کے اندر بیان کی گئی ہیں، جو میں نے آپ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا. قرآن پاک نے اس کو اپنی طرف کھینچ کر بیان کیا ہے، اپنے ذہن کو. پہلی آیت جو اس کی ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جو لوگوں کے ذہن کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. الف لام میم، تاکہ لوگوں کا ذہن مرکوز ہو جائے، لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد گفتگو کی جاتی کیا؟ کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے. اب ذرا سا سمجھ کے رہنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے. یہیں سے فرق ہو جانا چاہیے، سارے لوگ اس بات کو جان لیں. سورہ نجم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کا اتارا ہوا. کیا بات ہے! قرآن پاک کس طرح کھول کھول کر بات کو بیان کر دیتا ہے. اگر ابھی بھی اگر آپ کو اللہ کے رسول کی حیثیت سمجھ میں نہ آئی تو آپ اپنے آپ پر افسوس کیجئے. قرآن پاک نے، اللہ نے تو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اپنے من سے نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ کے اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ کہو تو وہ کہتے ہیں. وہ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے والے ہیں، وہ شریعت بیٹھ کر بناتے نہیں ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں قلم لے لیا ہو، بیٹھ کر گڑھ لیا ہو اور بیٹھ کر شریعت بنا لی ہو، لوگوں سے کہو پکڑو یہ پکڑو. ایسا نہیں ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. بسا اوقات آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ چپ. آپ سے وہ بندہ سوال کر رہا ہے، سامنے والا سوال کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول بالکل خاموش. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول جواب تو دیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا تو میں کیسے جواب دوں. خاموش. اس کے بعد جواب نازل ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک. سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات کو جو تم سے جھگڑا کر رہی ہے. محمد بار بار بتاؤ نا ہم کو جواب دو. اور آپ کہہ رہے تھے میں کیسے جواب دوں جب تک اللہ نے مجھے بتایا نہیں تو میں کیسے جواب دوں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کی بات، آپ کا قول آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا ہے. یہ بات آپ جانیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے وہ تمہاری طرف اتاری جا رہی ہے. یہ کتاب، یہ قرآن پاک، یہ اللہ نے اتارا ہے اور تمہارے دل میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لتنذر، یہ اتارا کیوں ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرے، ڈرائیں. آپ لوگوں کو آپ ڈرائیں، لوگوں کو آپ بتائیں
اللہ اکبر. یہ جو لفظ ڈرانے کا ہے عزیزان محترم، یہ بڑا پیارا لفظ ہے. اس میں دو معنی اور دو مفہوم پوشیدہ ہے. آپ ڈرائیں دو باتیں. پہلی بات ان لوگوں کو جو بالکل غافل ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے نہیں ہیں، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور کہے گا رک جا، ٹھہر، تیری زندگی ختم ہوئی، اب تو چل یہاں سے. اور اگر کفار اور مشرکین، منافقین، اللہ کے مجرمین ہوں گے تو قرآن پاک نے کہا ہے یضربون علی وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر تماچے مارتے ہوئے فرشتے لے کر جائیں گے. ڈراؤ لوگوں کو، بتاؤ، اس انجام سے باخبر کرو. اے ابو جہل تو بھی سن، اور عتبہ، شیبہ، ربیعہ تو بھی سن، ابو لہب تو بھی سن کہ یہ تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اگر تو نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہ کی تو ایک تمہاری زندگی جس وقت ختم ہوگی، ابھی تو تم خوب مزے کر رہے ہو، عیش کر رہے ہو، جیسے ہی یہ زندگی کا ڈور کاٹ دیا جائے گا اور زندگی جیسے ختم ہوگی، اس وقت تم ہلاکت اور گمراہی کی طرف چل پڑو گے، اللہ کی سزاؤں کی طرف چل پڑو گے، اذیتوں کی طرف چل پڑو گے. پھر وہ کوڑے پڑیں گے تمہاری پیٹھوں کے اوپر اور گرز پڑیں گے، مطارق من حدید، جو لوہے کے گرز ہوں گے وہ تمہارے اوپر پڑیں گے. سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا. اس انجام سے باخبر کرو. اور دوسری بات، یہ تو ایک بات ہے ان لوگوں کے لیے، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. لوگوں سنو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تم بھی چوکنا ہو جاؤ. اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اور تم یہ دیکھو کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو کیا وہ اللہ کے رسول سے ہے ثابت، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یا تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو. یہ تیجا کرتے ہو، چالیسواں کرتے ہو، کھچڑا بناتے ہو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ گلے میں تعویذ لٹکا کے گھوم رہے ہو، ہاتھوں کے اندر گنڈے باندھے ہو، کمر میں گنڈے باندھے ہو، دھاگے باندھے ہو، یہ کہاں سے ہے سب؟ مزاروں کے دھاگے لا کر ہاتھ کے اوپر باندھے ہوئے ہو، مزار کا غسل شریف کا پانی لا لا کر اپنے بدن کے اوپر لگاتے ہو، یہ کہاں سے ہے؟ یہ تم جو عمل کر رہے ہو کیا اس کو چیک بھی کیا ہے کہ کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یا تمہاری اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے؟ چوکنا ہو جاؤ. لتنذرا، ڈراؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی. اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم دو دو چار کی طرح اعلان کر دو کہ جو تمہاری بات مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو تمہاری بات نہیں مانے گا وہ ناکامی کے راستے پر ہوگا. بیچ میں کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. یہاں بات یہ ہے کہ یا تو آپ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے اور یا اس سے نہیں مانیں گے. مانیں گے تو آپ کشتی نوح پر سوار ہوں گے، نجات پائیں گے، اور اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ غرقاب ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. نبی کے پیچھے پیچھے چلنے میں عافیت ہے، نجات ہے، ہدایت ہے، کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے، اللہ کی نعمتیں. اور اگر نبی کی بات آپ نہیں مانتے ہیں، نبی کے طریقے سے منہ موڑ کر کسی اور کی طرف اپنا رخ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ کا انجام ہلاکت ہے. آگے سنیے. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. میں نے ان دونوں باتوں کو بیان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، اور مومنین کے لیے یاد دہانی ہے. ان دونوں مفہوم کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا جا رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے. ایک جملہ ہمارا یاد رکھ لیجئے، بہت کام ہے. ایک جملہ، دین اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے، دین بنایا نہیں جاتا. ایک جملہ ہے میرا، ابھی غور کیجئے گا، سارے مسئلوں کی جڑ آپ کو مل جائے گی، سارے مسئلوں کا حل مل جائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو سوال ایک پیدا ہوتا ہوگا دل میں کہ ارے صاحب اتنے سادہ فرقے کیسے ہو گئے مسلمانوں میں، یہ کہاں سے آ گئے، اتنے فرقے کیسے ہو گئے، ہم کس کی بات مانیں؟ سب تو صحیح ہے، کس کی بات مانیں؟ جو آدمی کہہ رہا ہے اس کی بات ہم کو صحیح لگتی، کس کی بات مانیں، کس کی بات چھوڑیں؟ ارے صاحب تم اللہ کے رسول کی بات مان لو، بس بات ختم. اللہ کے رسول کی بات مان، بات ختم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے تم اس کی پیروی کرو. ولا، دیکھیے صاحب بات تو مکمل ہو گئی تھی، بات تو اتنی ختم ہو گئی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی جڑوں سے واقف ہے.
ذہن کے اندر اٹھتے ہوئے سوالات اور ان کی گروہوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تم جو آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتار رہا ہے دین اور شریعت اس کی پیروی کرو، اس کو مانو، آگے اللہ نے یہ بھی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر، اس شریعت کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی مت کرو۔ اولیاء کیا ہے؟ ولیوں کی جمع اولیاء، جس کے معنی آتے ہیں بڑا محبوب، بڑا پیارا۔ آپ جن کو اپنا بڑا محبوب سمجھتے ہیں، بڑا پیارا سمجھتے ہیں، اے عزیزو، وہ تم جن کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، میرے عزیزو ایک بات سنو، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، رسول تو نہیں ہو سکتے۔ رسول تو نہیں ہے نا، یہ تو تم بھی مانتے ہو، سارے لوگ مانتے ہیں، وہ رسول تو نہیں ہو سکتے۔ پیروی تو تمہیں رسول کی کرنی ہے۔ قبر میں تو تم سے رسول کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہارے اولیاء کے بارے میں تو سوال نہیں کیا جائے گا، تمہارے فرقے اور مسلک کے بارے میں سوال تو نہیں کیا جائے گا، تمہارے خاندان کے بارے میں تو سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم سید تھے، مغل تھے، پٹھان تھے، انصاری تھے، فلاں قوم کے تھے، یہ تو سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم سے تمہارے مسلک کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے بزرگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم عبد القادر جیلانی کو مانتے تھے نہیں کہ معین الدین اجمیری چشتی کو مانتے تھے کہ نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو مانتے تھے کہ نہیں، صابر کلیری کو مانتے تھے کہ نہیں؟ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال یہ ہوگا محمد رسول اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آئے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے لیے اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی تو ہے کفر اور شرک کے درمیان کی چیز۔ شیطان مردود تم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، شیطان مردود تمہارے ذہن پر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان مردود گمراہی کے جال پھینکتا ہے تاکہ تم اسی جال میں الجھے رہ جاؤ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور میری بات مانو، میری اتباع۔ جو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرے گا، ان کی بات مانے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی بات مانی، اس کے رسول کی بات مانی، وہ کامیاب ہوگا۔ ایک جگہ پر اللہ نے اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کل یہ نہ کہنا قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے یہ عمل تو نبی کے شریعت کے مطابق ہی نہیں ہے، اس کو کنارے پھینک دو، پھر یہ مت کہنا کہ صاحب ہم نے تو نمازیں بہت پڑھی تھی اور یہاں تو نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ آپ پھر یہ مت کہنا کہ ہم نے تو روزے بہت رکھے تھے مگر یہ روزے قبول نہیں ہو رہے۔ نماز، روزہ، عبادتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گی تو قابل قبول ہوں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چیز جو آپ کو دین کے نام پر پیش کی جا رہی ہو، پروسی جا رہی ہو، وہ دین نہیں ہوتی۔ آپ کھڑے ہو کر دیکھو تو کیسے لوگ ہو تم، دوائیاں لینے جاتے تو ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کر لیتے ہو، سامان ایک ماچس خریدنے جاتے ہو تو 2 مرتبہ الٹ پلٹ کر دیکھتے ہو، ایک چاکلیٹ اور ٹافی خریدنے جاتے ہو تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہو۔ دین کا اتنا بڑا معاملہ ہے، بس آنکھیں بند کر کے جو ہو گیا ٹھیک ہے مان لیا۔ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ باپ دادا کا دین نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اور یہ دین قیامت تک رہے گا۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تم عمل کرو یا نہ کرو، ہم عمل کرنے والے ہوں چاہے نہ عمل کرنے والے ہوں، دین قیامت تک باقی رہے گا۔ ہمارا آپ آج ہے کل نہیں رہیں گے، آج زندگی ہے کل نہیں رہیں گے، لیکن دین قیامت تک باقی رہے گا۔ جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس پر نہیں چلے گا، جو اس دین کو چھوڑ دے گا وہ ناکام ہوگا۔ یہ 2-2-4 کی طرح باتیں اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ معلوم کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ لوگوں سنو، قوم شعیب اصحاب ایکا کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، قوم صالح کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، قارون کو دیکھو۔ یہ دنیا میں تھے بڑے دولت مند، بڑے مالدار، بڑے بادشاہ، بڑا غرور کرنے والے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ سب کہنے والے لوگ کس طرح خاک میں مل گئے۔
اس زمین کی خاک میں کتنے سکندر مل گئے، نہ معلوم کتنوں کے تیور زمین کے اندر مل کے ختم ہو گئے، اپنے آپ کو بہت اونچا سب ختم ہو گئے۔ اب وہ اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار، موت کا فرشتہ آیا اور کہا بس ختم کرو، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ دیکھو کیسی زندگی ہوتی تمہاری۔ اللہ کے مجرم بن کر جا رہے ہو آگے کی دنیا میں، یا بیڑیاں پہنے ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے عذاب بھیجا تو کوئی تو بالکل سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، بدمست بالکل، ان کو فکر ہی نہیں کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، کوئی فکر نہیں، سو رہے ہیں۔ او قائلون، یا دوپہر میں آرام کر رہے تھے کھانا کھانے کے بعد، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو اللہ کا عذاب وقت نہیں دیکھتا، وہ صبح بھی آ سکتا ہے، شام کو بھی آ سکتا ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو۔ اور جب ہمارا عذاب ان کے پاس آ پہنچا تو بس وہ اتنا کہنے لگے کہ ہائے ہائے ہم ہی ظالم تھے، بالکل غلطی ہماری تھی، مگر اب کہنے سے کیا فائدہ۔ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اب معتبر نہیں ہوتا ہے۔ ایک روایت پڑھ دیتے آپ کے سامنے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها او ما لم تغرب۔ اللہ رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، اور دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے، اور یہ چلتا رہے گا روز آنا یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل آئے، یا جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹک جائے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے اور حلق میں جب پہنچتی ہے تو فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، اس وقت ان فرشتوں کو دیکھ کر کوئی شخص ایمان لائے اور لا الہ الا اللہ پڑھے، اب وہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے، ضرور سوال کریں گے، ہر ایک ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، اور ہم تم سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا دین، ہماری باتیں پہنچا دی تھی کہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ان پر اپنا درود و سلام نازل فرمائے، ہماری آپ کی جانیں نثار ہوں ان کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی اونٹنی کے اوپر، اسوا کا نام تھا، حج کے موسم میں یا حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر آپ کھڑے ہو اور آپ نے کہا لوگوں میں نے دین تب تک پہنچا دیا کہ نہیں، کوئی بات رہ تو نہیں گئی، کوئی سوال رہ تو نہیں گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ دین پہنچا دیا، ادیت الرسالۃ، بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اپنی انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے دین پہنچا دیا۔ اللہ نے مہر لگا دی اس کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ لہٰذا یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہوا۔ جب دین مکمل ہوا تب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، دین کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیسے لوگوں بدعتیں ایجاد کرتے ہو، کیسے لوگوں عقیدے ایجاد کرتے ہو، کیسے مسئلے مسائل ایجاد کرتے ہو، کیسے احکام لے کر آتے ہو، کیسے فتاوے لے کر آتے ہو، کیسے شریعت کے خلاف اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہو۔ اللہ کی قسم تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول کے قول کے آگے اپنی باتیں پیش کرتے ہو؟ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھو کیسے مومن ہو تم، کیسے مسلمان ہو کہ اللہ کے رسول کا فتویٰ ایک طرف، آپ کہتے ہو حدیث تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ تو بہت اچھی ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، مانیں گے اپنے لوگوں کی، کیسے کہتے ہو؟ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بات کو بیان کریں گے علم کے ساتھ، اور ہم غائب نہیں ہیں، ہم ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا عمل کر رہا ہے، کون کیا کردار ہے، کس کا برتاؤ ہے، ہم ہر ایک دیکھ رہے ہیں۔ کون ظالم ہے، کون مظلوم، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہے اور کون ہے جو بدعتوں کو اپنائے ہوئے ہے، ہم سب دیکھ۔ وما کننا غائبین، ہم غائب نہیں ہیں، ہم ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں، اور تمہارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آنا کل قیامت کے دن جب ہمارے سامنے تم کھڑے ہوگے اور تمہیں حساب دینا ہے۔ اے لوگوں، اس دن سے ڈرو۔
اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن انصاف کیا جائے گا تمہارے ساتھ، اس دن انصاف کیا جائے گا، معاملات تولے جائیں گے، اس دن سے ڈرو۔ صحابہ کرام ان آیتوں کو جب پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، دل اچھل جاتا تھا کہ پروردگار کیا ہوگا میرا، ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فرشتے میرا نامہ اعمال لیں گے اور جب وہ رکھ رہے ہوں گے میزان پر، اس وقت کس قدر ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا کہ پتہ نہیں یہ قابل قبول ہوتے ہیں کہ نہیں۔ وہ چیزوں کو واضح کر کے پیش کر دیں گے، نماز ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں، اس کو کنارے کرو، نماز ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ اس کو کنارے کرو، نماز ہے لیکن بدعتوں کے ساتھ اس کو کنارے کرو، نماز ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے طریقے پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبول کی جائے گی، ایکسیپٹ کی جائے گی، اس کا ثواب اتنا بنتا ہے، یہ ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس وقت اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں گا پروردگار میری امت کے اعمال صحیح نہیں کیے۔ فکر ہوگی نبی کو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری امت کے اعمال ضائع ہو رہے ہوں، برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا اس دن پر ترازو کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جس کا ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلڑا اٹھ جائے گا فاولئک ھم الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، جو ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے۔ آیتوں پر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ آیتوں کو نہ ماننا، آیتوں کو پس پشت ڈال دینا، آیتوں پر عمل نہ کرنا، اللہ کے نبی جو ہمارے درمیان بھیجے گئے ہیں ان کی باتیں نہ ماننا، ان کی باتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی باتیں ماننا، ان کے پیچھے چلنے کے بجائے کسی اور کے پیچھے چلنا، یہ سب وہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری معافی کرے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین پر تمکین دی ہے، آج تم زمین پر رہ رہے ہو، زمین پر چل رہے ہو، پھر رہے ہو، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے زمین کے اوپر تمہارے رہنے کا سامان فراہم کر دیا ہے، زندگی گزارو اس کے اندر، لیکن ایک مدت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو، تم شکر گزاری نہیں کرتے ہو۔ اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی اس دین کو، بھیجے ہوئے دین کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جاؤ، نبی کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جاؤ، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جو یہ ایک رکوع سورہ اعراف کا پڑھا گیا ہے، اے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اس سننے کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تیرے دین کی نسبت پر، یا اللہ اس بیٹھنے کو قبول کر لے، یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اسلام لا دے، سنتوں سے بھر دے، یا اللہ بدعات اور خرافات کا خاتمہ کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا مکمل پیروکار بنا دے، اور ہماری زندگی جب کا خاتمہ ہو، موت جب آئے تو ایمان پر موت آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔